آج ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے تھا اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سامنے ملتان کے سینئر اسپورٹ جرنلسٹ شاہین لودھی صاحب موجود ہیں۔ شاہین لودھی صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آج ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں اس ڈے کو؟ جی یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے، اور اب جو اسپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کی خدمات کو بھی سراہا جانے لگا ہے عالمی سطح پر۔ اور میں تمام اسپورٹس جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ملتان کے، ساؤتھ پنجاب کے اور پنجاب کے اور اس طرح اپنے پاکستان کے کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ وہ اپنی خدمات کو خاص طور پہ جو آج کل صحافت پہ پاکستان میں گزر رہی ہے اور ان میں جو اسپورٹس صحافی ہے اس سے بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں جو جاتی ہے اور اس طرح ان کی لگی سے کام کر رہے ہیں اور وہ قابل ستائش ہے، اور ہمیں امید ہے ہمارے جتنے بھی اسپورٹس جرنلسٹ ہیں وہ اسی لگن کے ساتھ مشکل حالات کے باوجود اپنی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے اور اسپورٹس کی پروموشن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اچھا، کھیلوں کی ترقی میں عالمی سطح پہ بھی بات، کھیلوں کی ترقی میں یہ جرنلسٹ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جی یقیناً بہت بڑا کردار ہے اگر اس کو محسوس کیا جائے تو۔ ایسے تو تمام شعبے کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی خامیاں، ان کی اچھائیاں اور ان کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، جس سے یقیناً کچھ بہتری آتی ہے۔ اسپورٹس جرنلسٹ کی ڈیوٹی تھوڑا سا اس قدر مختلف ہے، یہ ٹیلنٹ کو جو ڈگ کرنا ہے اور ٹیلنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں منظر عام پھیلانا ہے، اس کی جو کاوشیں وہ زیادہ سامنے آتی ہیں، اور ان کی ہی نشاندہی پہ بہت سارے کھلاڑی سامنے آتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور حال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اور ان کے لیے اسپورٹس جرنلسٹ کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سلیکشن کمیٹیز اور بورڈ جیسے تنظیمیں ہیں وہاں پسند ناپسند کے معاملات چلتے ہیں، تو کچھ جو ٹیلنٹ ہے وہ پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن اسپورٹس جرنلسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو منظر عام پھیلائے، اور ایسا ہوا۔ اور بہت سے کھلاڑی ان کے جو ٹیلنٹ تھا جو تعصب میں کسی مخالفت میں کہیں چھپا، تو وہ اسپورٹس کی جرنلسٹ کی نشاندہی پر وہ سامنے آیا، اور پھر اس نے ملکی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اچھا، یہ بتائیں، جہاں پہ موبائل کا دور ہے، بچوں کے والدین نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے ہیں، گراؤنڈ میں بچوں کو لانا بڑا قدرے مشکل ہو رہا ہے آج کے دور میں، تو اب اسپورٹ جرنلسٹ کا کیا کردار ہے اس میں کہ بچوں کو گراؤنڈ میں لانے کے لیے اسپورٹ جرنلسٹ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے گیجٹ کی دنیا سے نا بچوں کو نکالنا پڑے گا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے بچے بڑے بھی اب گیجٹ کے شکار ہیں، اور ابھی جس طرح کی جو لیٹسٹ ترین سائنسی جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے ابھی جو نقصانات ہیں شاید آنے والے مزید 5-10 سال میں سامنے آئیں، لیکن ابھی تک کے جو داد و شمار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں جو جنون پیدا ہو رہا ہے، بچوں کی آئے کا مسئلہ آ رہا ہے، بچوں میں جو مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز آ رہی ہیں، ان کے اندر جو آٹزم آ رہا ہے چھوٹے بچوں میں، وہ ساری کی ساری چیزیں اسی گیجٹ سے جڑی ہیں۔ تو اسپورٹ جرنلسٹ تو وقتاً فوقتاً اس چیز کو نشاندہی کرتا رہتا ہے کہ گراؤنڈ آباد ہوں گے تو استاد ویران ہوں گے۔ اب یہ ساری ذمہ داری ہے کہ کچھ چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسپورٹ جرنلسٹ کے ساتھ ملے اور ان کی چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور ان چیزوں کو منظر عام پہ جو آ رہی ہیں اس کے مطابق ان بچوں کو گراؤنڈ تک لائیں۔ اسپورٹ جرنلسٹ نشاندہی تو کر رہے ہیں، لیکن والدین کو ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی، بچوں کو گراؤنڈ میں لانا پڑے گا۔ اچھا، اس موقع پر آپ بطور اسپورٹس صحافی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ والدین ہو، معاشرہ ہو، ریاست ہو، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ ایک قانون ہے، ہر حکومت کے آئین میں یہ ہے کہ وہ تفریح کے مواقع اپنی عوام کو دیں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ چیزیں بہت کم ہیں۔ ابھی ہم اپنا جیسے بجٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ بچوں کے لیے خصوصاً ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے کچھ زیادہ بجٹ کو مختص کیا گیا۔ ابھی یہ پوری سطح پہ دیکھ لیں، اسکول لیول پہ ابھی دوبارہ سے اس کے ریوائول ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت کم ہے، بہت سلو ہے، ابھی اس پیک پر جانا بہت مشکل ہے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں ہماری ہاکی کی ٹیم، کرکٹ ٹیم، باسکٹ بال، ہم ہر جگہ پہ رول کر رہے تھے انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ گیمز پرائمری سطح پر ہو رہی تھی۔ اب پرائمری سطح پہ ہی گیمز کا خاتمہ ہو گیا، گراؤنڈس کی کمی ہو گئی، بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں، کئی پلازے بن گئے ہیں، کئی کالونیز بن گئی ہیں، تو گراؤنڈس کی کمی ہے۔ تو اس کے لیے تمام جو سیکٹرز ہیں جس میں ہمارا والدین سے لے کر حکومت کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں، ان سب کو مل کر سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو فنڈ مختص کرنا پڑیں گے، کوچز مختص کرنا پڑیں گے۔ منزل دور نہیں ہے،
हम जब यूरोप को देखते हैं या किसी चाइनीज़ को देखते हैं, इनको देखते हैं, तो अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर चलते हैं। वही फर्स्ट क्लास से ही वो बच्चे को ग्रूम करना शुरू करते हैं, टैलेंट उनका टैलेंट देखते हैं, वो किस गेम के लिए फिजिबल है, वो उसको उसके अंदर पुट करते हैं। यही वजह है कि वो ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड कप के मुकाबले हों, किसी भी चीज़ के उसमें वो परफॉर्म करते हैं और अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज़ हैं कुछ बेहतर हो रही हैं, तो आने वाले टाइम में यकीनन पाकिस्तान भी खेलों के मैदान में कुछ ज़्यादा अच्छा करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लोधी साहब। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमेशा मसाइल की निशानदेही करते हैं। अब रियासत का, आवाम का, माशरे का ये अब फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को सेहतमंद माना सरगर्मियों के लिए मैदान में उतारें। बहुत बहुत शुक्रिया।